ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے گولز ہیں. ہم کوئی جاب کیوں کرتے ہیں، کوئی کام کیوں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان ایک کام کر رہا ہوتا ہے. پہلی چیز ہے اس کو اپنی فائنینشیل نیڈز کو پورا کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کو فائنینشیل سیکیورٹی چاہیے مستقبل کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو ایک سوشل ایکسیپٹیبلٹی چاہیے، معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے، رول پلے کر رہا ہو معاشرے کے بیچ میں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ خود گروم کر رہا ہو، اس کی پرسنالٹی امپروو کر رہی ہو وقت کے ساتھ ساتھ. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں، میں نے 2009 میں CSS کی اٹیمپٹ دی، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اور اس کے بعد سے میں سول سروسز میں ہوں، مختلف جگہوں پر بھی رہا. جو اپرچونیٹیز، جو مواقع ایک سول سرونٹ کو حاصل ہوتے ہیں ان 5 حوالوں سے، لیکن سول سروسز آپ کو یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ سائملٹینیسلی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں آپ کی پرسنل گرومنگ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ کو ایک اللہ پاک ایک موقع بھی دے دیتے ہیں کہ آپ اس معاشرے میں جو بھی رول پلے کرنا چاہیں اپنے مزاج کے مطابق وہ آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خاص طور پہ ہمیں بتائیں گے کہ CSS کی تیاری ہم آسان طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. یہ پہلے GM ٹورزم پنجاب رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ بھی رہ چکے ہیں اور DG ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی گلگت بلتستان بھی رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پچھلے 12 سال سے CSS کے طلباء کو پڑھا رہے ہیں. ان کے تمام بہن بھائی آلموسٹ CSS میں کسی نہ کسی پوسٹ پہ سرو کر رہے ہیں. ان کے بھائی اور بھابھی جوڈیشری میں سرو کر رہے ہیں. ان کی ایک بہن ہے جو CSS آفیسر ہیں، OMG میں سرو کر رہی ہیں. ان کے ایک بھائی ہیں جو CSS آفیسر ہیں، وہ AC انکم ٹیکس ہیں. اور ان کے ایک بھائی ہیں جو CSS آفیسر ہیں CTG میں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بھانجی ہیں جو CSS آفیسر ہیں پوسٹل سروسز میں. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے ان سب کو CSS کی تیاری کیسے کروائی اور وہ کون سی ایسی غلطیاں اور مت ہیں جو CSS کے بارے میں ہیں جن کو اگر ہم کلیئر کر لیں تو ہم بھی CSS میں اچھے مارکس سکور کر سکتے ہیں. ان کا ایک YouTube چینل بھی ہے css.com کے نام سے، جس پہ یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے CSS کی پریپریشن کر سکتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ عاصم رضا صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر، آپ پچھلے 13 سال سے CSS کے طلباء کو پڑھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ CSS کرنا کتنا ضروری ہے؟ السلام علیکم علی، بہت شکریہ ایک تو بلانے کا. یار بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے گولز ہیں. ہم کوئی جاب کیوں کرتے ہیں، کوئی کام کیوں کرتے ہیں. اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان ایک کام کر رہا ہوتا ہے اگر ہم موجودہ دور کے تناظر میں دیکھیں. پہلی چیز ہے اس کو اپنی فائنینشیل نیڈز کو پورا کرنا ہے ایک باعزت انداز کے بیچ میں. دوسرے نمبر پہ اس کو فائنینشیل سیکیورٹی چاہیے مستقبل کے لیے. ظاہر ہے اس کے بچے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، وہ کبھی بیمار بھی ہوگا، کبھی اس پوزیشن میں بھی ہوگا کہ کام نہ کر سکے، تو ایک فائنینشیل سیکیورٹی اس کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو ایک سوشل ایکسیپٹیبلٹی چاہیے، معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں تو بھی کوئی چیز ہے. یہ بڑی نیچرل قسم کی ایک ڈیزائر ہے ہر انسان کے اندر. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے، اس کے پاس اتنا اختیار ضرور ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ حصہ ڈال رہا ہو اپنا سوسائٹی کے بیچ میں، ایک رول پلے کر رہا ہو معاشرے کے بیچ میں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ خود گروم کر رہا ہو، اس کی پرسنالٹی امپروو کر رہی ہو وقت کے ساتھ ساتھ، سیکھ رہا ہو، لرن کر رہا ہو. یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک انسان مد نظر رکھتا ہے جاب ڈھونڈتے وقت، کام کرتے وقت. ایسے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں، میں نے 2009 میں CSS کی اٹیمپٹ دی، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اور اس کے بعد سے میں سول سروسز میں ہوں، مختلف جگہوں پر بھی رہا. جو اپرچونیٹیز، جو مواقع ایک سول سرونٹ کو حاصل ہوتے ہیں ان 5 حوالوں سے، وہ شاید پاکستان کے کسی اور فیلڈ میں جو بڑے بڑے کاروبار ہیں، میں ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں. بزنس مین اگر ہے، اچھا کام کر رہا ہے تو شاید وہ بھی یہ 5 چیزیں حاصل کر رہا ہوگا. لیکن سول سروسز آپ کو یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ سائملٹینیسلی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، فائنینشیل نیڈز اتنی پوری ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ باعزت زندگی گزار سکیں. آپ کو فائنینشیل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے.
معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہوتا ہے بلکہ آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں آپ کی پرسنل گرومنگ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ کو ایک اللہ پاک ایک موقع بھی دے دیتے ہیں کہ آپ اس معاشرے میں جو بھی رول پلے کرنا چاہیں اپنے مزاج کے مطابق وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کیسز جو ہے ایک بڑا ایک اہم چیز ہے. صحیح. سر بہت سارے طلباء سی ایس ایس میں فیل کیوں ہوتے ہیں, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ ان خبروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے لاکھ اسٹوڈنٹس نے یا اتنے ہزار, 40,000, 50,000 اسٹوڈنٹ نے امتحان دیا, بیچ میں سے کوئی 400 پاس کیا, 500 پاس کیا. یہ ایک ڈرانے والی چیز ایک ہے جو کریٹ ہو. اچھا, اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے نا تو اس کی بھی پھر کوئی 4 وجوہات جو ہیں وہ نکلیں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سی ایس ایس کے بیچ میں اپلائی جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کرنا ہی نہیں ہوتا. صحیح. یہ بات ان کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سی ایس ایس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایویں بیٹھے بیٹھے اپلائی کر دیا, کسی نے کوئی رشتہ داروں پہ کوئی امپریشن جمانے کے لیے اپلائی کر دیا. ایک کیٹیگری وہ ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں ایسی کیٹیگری کے پاس ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فیل ہی ہونا ہے, لازمی سی بات ہے, انہوں نے تو سی ایس ایس کرنا ہی نہیں تھا. اچھا, دوسری کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے سی ایس ایس کرنا ہے مگر اس سال نہیں کرنا, وہ بھی اپلائی کر دیتے ہیں, نام ان کا بھی چلا جاتا ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹیسٹ ڈرائیو لینے والا حساب کتاب ہوتا ہے ان کا. سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دینی ہے 2023 میں جا کے, ویسے ہی ایک دفعہ اپلائی کر دیا کہ بیٹھ کے دیکھیں تو اسی ہوتا کیا ہے. 2 پیپروں میں بیٹھے, 3 میں بیٹھے, فیل ہو گئے. دیکھنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ فیل ہو گیا, پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو وہ تو ایک سیریس کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں. 2 کیٹیگریز کے لوگ یہ ہو گئے. اچھا, اب تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سی ایس ایس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اسی سال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پوری تیاری نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے. ٹھیک ہے. ریکوائرمنٹ ہے, پاکستان کا سب سے بڑا امتحان ہے, آپ اس کے لیے آ رہے ہیں تو اس کی کچھ ضروریات ہیں, وہ اس کو میچ نہیں کر پاتے, ان کی تیاری میں ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے, وہ فیل ہو جاتے ہیں. چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے, جن کی تیاری بھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جن کی ساتھ بعض اوقات ایک ہارڈ لک ہو جاتی ہے. شاید افریدی بھی تو 0 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے, سچن ٹنڈولکر بھی ہو جاتا ہے. تو بیڈ ڈیز آتے ہیں, ایسے کے اندر بیٹھے غلط ٹاپک چن لیا, پریسے کے اندر بیٹھے پریشر لے گئے, سمجھ نہیں پائے کہ پیراگراف کیا تھا, فیل ہو گئے. اسلامیات کا پیپر تھا, ڈائریکشن غلط پکڑ لی, ٹیڑھا سوال تھا, نہیں سمجھ آیا, فیل ہو گئے. تو کیلیبر ہوتا ہے, ان کو پاس ہونا چاہیے, لیکن وہ پراپر طریقے سے اس دن پرفارم نہیں کر پاتے اور فیل ہوتے. تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جو فیل ہوتے ہیں. دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اصل میں ان میں سے آپ نے دیکھا کہ 75%, 80% لوگ وہ ہیں جن کو ویسے ہی فیل ہو جانا چاہیے تھا, جو اس کے لیے سیریس تھے ہی نہیں. اور باقی جو لوگ محنت بھی کرتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں, اس کی پھر ملٹیپل ریزنز ہیں, جس کے بیچ میں ان کی تیاری میں بعض کو ڈیفیشنسی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ اس دن اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے. تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں اس کی. سر سی ایس ایس کے طلباء کو پڑھانے کے بارے میں آپ نے کب سوچا, یہ سفر کیسے شروع ہوا, اور آپ نے اپنے گھر سے یہ کام شروع کیا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, وہ کہتے ہیں ٹیچرز آر بورن. میں خود سی ایس ایس کرنے سے پہلے بھی پڑھایا کرتا تھا, شوق تھا, پیشن تھا. میں بھی ماسٹرز کر رہا تھا جب سے میں نے پڑھانا جو ہے وہ شروع کر دیا. مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا تو میں نے ٹیچنگ کرنی شروع کر دی. جب سی ایس ایس ہو گیا تو پہلے ایک اکیڈمی نے, جون میں میرا رزلٹ آیا, ایک اکیڈمی نے کال کی کہ جی آئیں سی ایس ایس کی آپ لیکچر دیں. تو پہلے تو شوشا میں چلے گئے کہ بڑا ہوتا ہے, یہ بھی ایک فیلنگ ہے نا. کل تک آپ خود بیٹھے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں, آج آپ نے کھڑے ہو کے لیکچر دینا ہے کہ 50 بچے بچیاں آپ کو سن رہے ہوں گے, تو یہ چاہ میں بڑا ہوتا ہے, نیا رزلٹ آیا ہوتا ہے. تو میں اسی چکر کے بیچ میں چلا گیا. اس چکر کے بعد میں کیا ہوا کہ پہلا بیچ جو مجھ سے پڑھا, اکیڈمی گیا, پھر اکیڈمی چھوڑ دی کچھ وجوہات کی بنیاد پہ. میں نے اکیڈمی چھوڑی لیکن بچوں نے مجھے نہیں چھوڑا, بچوں نے گھر آ کے پڑھنا شروع کر دیا, میرے پاس کلاسیں لینا شروع کر دی. اس وقت تک ذہن یہی تھا کہ جب میری ٹریننگ شروع ہوگی پھر میں نے سی ایس ایس کی کوچنگ نہیں کرنی. لیکن وہ پہلا بیچ مجھ سے پڑھا, اس میں سے چھوٹا سا بیچ تھا لیکن 4 بچے بچیاں جو ہے وہ سی ایس ایس کر گئے. اللہ پاک ان کو لے گیا. ان میں سے ایک بچی ابھی ڈپٹی سیکرٹری ہیں حکومت پنجاب میں. جو اسٹوڈنٹ ہے میرا ایک بچہ وہ ایس پی ہے پولیس میں, ایک ملٹری لینڈ اینڈ کنٹرول میں. تو 4 بچے جو ہیں وہ نکل گئے. تو اب اس چیز نے ایک مجھے بڑا موٹیویٹ کیا کہ یار یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے. پھر یہ سلسلہ کنٹینیوڈ رہا. پھر میرے اپنے بھائی بہن جو ہیں, بھانجے بھتیجیاں, سارے میرے اسٹوڈنٹ بنے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے پھر تو ہر سال بیچ آتے ہیں اور اللہ پاک کامیاب کرتے ہیں. سر سی ایس ایس کرتے وقت مضامین کا انتخاب کرنا وہ کتنا ضروری ہے اور وہ کیسے کیا جائے؟
یہ ایسے ہی ہے جیسے جنگ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی سلیکشن ہے. اس کی امپورٹنس کچھ ایسی ہے صحیح کہ جو رول اچھے ہتھیار پلے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو وائزلی چنا ہوا ہے تو اچھے سبجیکٹ بھی وہی رول پلے کرتے ہیں. اب دیکھیں سی ایس ایس کے سبجیکٹ جو ہیں یہ 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. جی سر. ایک تو یہ کہ سبجیکٹ چنتے وقت آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے, یہ چیز تو میں نے بتا دی کہ یہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں, بہت اہم رول ہے. اب چیزیں مد نظر کیا رکھنی ہے آپ نے سبجیکٹ چنتے وقت. اب اگلی چیز یہ ہے جو آپ کے سوال کا دوسرا ایک الٹیمیٹ پارٹ بننا چاہیے. تو 3-4 چیزیں جو مد نظر رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے. پہلے نمبر پہ تو یہ کہ اسکورنگ ٹینڈنسی کیا ہے کسی سبجیکٹ کی پاسٹ کے بیچ میں. کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں, یوں یوں یوں, کبھی بہت اچھے نمبر دیے پھر فیل کروا دیا, پھر بہت اچھے نمبر دیے, پھر فلکچویشن بہت زیادہ ہونی, ان کو اوائڈ کر دینا چاہیے. کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فلکچویشن شو نہیں کرتے لیکن کانسٹنٹلی ریلیٹیولی اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف جانا چاہیے. تو پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پاسٹ ہسٹری دیکھیں سبجیکٹ کی کہ وہ اسکورنگ ٹرینڈ اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو ایسپائرنٹ ہے اس کو نیچرل ایڈوانٹیج کس سبجیکٹ میں ہے. جیسے میں جب سی ایس ایس کر رہا تھا تو خود میں اردو کا شاعر ہوں, تو میں نے اردو اسی بنیاد کے اوپر, میں نے اردو پڑھی نہیں تھی کبھی بھی, لیکن اس بنیاد کے اوپر چن لی کہ میں خود شاعر ہوں تو یہ زبان مجھے سپورٹ کرے گی. تو مجھے ہیلپ ملی, مجھے بہت زیادہ تیاری نہیں کرنی پڑی اس کی بہت ڈیٹیل میں جا کے, لیکن آئی پرفارمڈ ریزنیبلی ویل. تو جس میں آپ کو ایک قدرتی ایڈوانٹیج, کچھ بچے سائنٹیفک مائنڈ کے ہوتے ہیں, سائنس ہوتی ہے ان کی, کچھ بچے رٹا اچھا مار سکتے ہیں, کچھ بچوں کو ہسٹری جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی نیچرل انکلینیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کس طرف ایک رجحان رکھتے ہیں. تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کو سپورٹ کس چیز کے بیچ میں مل جائے گی. سپورٹ مل جاتی ہے بھائی بہن بھتیجے استاد کی صورت میں. مثلا میں نے ایک سبجیکٹ جب رکھا تو مجھے پتا تھا میرا بھائی لا گریجویٹ ہے, تو مسلم لا میں نے آپٹ کر لیا, وہ بھائی سے پھر ہیلپ لی اس مسلم لا کے بیچ میں. تو یہ ایک اہم چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے. اور چوتھے نمبر کے اوپر آپ اس چیز کو بیس بنا لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم اویلیبلٹی کتنی ہے. کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جن کو بہت ڈیٹیل میں کرنا پڑتا ہے, پورا سال ہوگا تو ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو ایزیلی مینیج کیے جا سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم اگر کم ہے تو پھر آپ ان کو اٹھا لیتے. تو یہ 4 طریقے کار ہیں جن کے مطابق آپ سبجیکٹ جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں, لیکن سبجیکٹ سلیکشن بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. سر ایک بڑی اہم چیز ہے جو اکثر لوگوں کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, انگلش کے ایسے میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور اس کو اٹیمپٹ نہیں اچھا کر پاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سی ایس ایس کا جو ایگزامینر ان کا ایسے ایویلیویٹ کر رہا ہے اس نے ان کے ایسے میں دیکھنا کیا ہے. ایسے ایویلیویٹ کرنے والا استاد جو ہے بیسیکلی وہ 3 چیزیں دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس کا فوکس 3 چیزوں کے اوپر. اب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دیکھنا کیا, تو الٹیمیٹلی انہوں نے فیل ہی ہونا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے میں میٹیریل کون سا دیا گیا. اب میٹیریل کے اندر 3-4 باتیں ہیں. میٹیریل جو ہے وہ اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, اس کو جو ہے وہ ریلیٹیو ہونا چاہیے, ریلیٹڈ ہونا چاہیے جو ٹاپک ہے. پھر کوانٹٹی میں پورا ہو, 2500 لفظوں کا ایسے ہے تو 2500 لفظ ہو. تو پہلی نمبر پہ ہے کہ میٹیریل جو ہے وہ پراپر ہو, اور 3 چیزیں میں نے بتا دی میٹیریل میں وہ کیا دیکھے گا. دوسرے نمبر پہ وہ اسٹوڈنٹ کا, بچے کا ایکسپریشن چیک کرے گا. ایکسپریشن سے کیا مراد ہے کہ جو اس نے انگریزی لکھی ہے وہ گرامیٹیکلی درست ہے بھی کہ نہیں, اب اس میں اچھی ووکیبلری یوز ہوئی ہے کہ نہیں, اچھا سینٹینس اسٹرکچر ہے کہ نہیں. کچھ بچے بہت سادہ لکھنے کی, بہت ہی سادہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی میٹرک کے لیول میں اور سی ایس ایس کے لیول میں ایک قدرتی فرق تو ہونا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کا ایگزامینر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. پریپوزیشن درست استعمال ہیں کہ نہیں ہیں, ٹینسز کون سے میں جا کے بچہ ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھ رہا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے. اچھا پریزنٹیشن جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے لکھی ہے وہ صاف ہے, ریڈیبل ہے کہ نہیں ہے, کیسے آپ نے پریزنٹ کیا, آؤٹ لائن بنائی تو کیسے بنائی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے علی وہ کیا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے سوال سے ایک سوال میں کرتا ہوں اور اس سے جو سننے والے ہیں وہ سمجھ سکیں گے. 2-3 مختلف سینیریوز ہیں. جی. مثلا ایک سینیریو یہ ہے کہ
آپ سے ایک دوست پیسے مانگتا ہے، ظاہر ہے جواب میں آپ کا ایک رویہ ہوگا. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ نے کسی دوست سے پیسے مانگنے ہیں، آپ کا ایک رویہ ہوگا. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ نے اپنے باس سے سیلری بڑھوانی ہے کہ جی میری سیلری بڑھا دیں. چوتھا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پی این کو بتانا ہے کہ تجھے اس مہینے کی تنخواہ نہیں مل سکتی، کمپنی کے حالات اچھے نہیں ہیں. یہ چاروں فنانس سے ریلیٹڈ سینیریوز میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان چاروں میں آپ کے جو بات کرنے کا سٹائل ہے وہ سیم ہوگا؟ نہیں. آپ نے قرضہ مانگنا ہے تو آپ بلا وجہ ہنس بھی رہے ہوں گے، اور انداز ہوگا آپ کا. آپ نے قرضہ دینا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا رویہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو. آپ نے تنخواہ بڑھوانی ہے تو اور انداز میں آپ بات کریں گے. آپ نے ملازم کو تنخواہ نہیں دی، یہ لب و لہجہ بدلتا ہے. اب بچے جب ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو مس کر جاتے ہیں. وہ جس انداز میں اپنا انٹرو پیرا لکھتے ہیں اسی انداز میں دوسرا ڈیفینیشن پیرا لکھتے ہیں، اسی انداز میں مین آرگومنٹ پیرا لکھتے ہیں، اسی انداز میں کاز پیرا، اسی انداز میں ریکمنڈیشن پیرا، اسی انداز میں کنکلوڈنگ پیراگراف. اب یہ چیز خود جو آپ نے بتایا کہ ہر ایک جو سینیریو ہے اس میں لب و لہجے نے مختلف ہونا ہے، ایسے میں اس چیز کو بچے جو ہیں وہ مس کر جاتے ہیں ٹوٹلی، اور یہ چیز ان کو پھر فیل کروا دیتی ہے. آرگومنٹ کا سٹائل ہی اور ہونا چاہیے جب وہ آرگومنٹ کی پیرا لکھ رہے ہیں. ایک مقرر جس طرح تقریر کرتا ہے، ایک وکیل جس طرح دلائل لیتا ہے اس طرح کی بات ہونی چاہیے. تجویز دے رہے ہیں تو بات اور ہونی چاہیے، تجویز جیسا انداز ہونا چاہیے. بات شروع کرنی ہے، انٹرو لکھنا ہے اور چیز ہوگی، کنکلوڈ کرنی ہے تو اور چیز ہوگی. اب خدا حافظ کہنے لگے ہیں ایگزامینر کو. تو یہ چیزیں بچے پک ہی نہیں کرتے، انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہوتی کہ یہ شیڈز علیحدہ ہیں، رنگ علیحدہ ہے، بات کا سٹائل علیحدہ ہے. اس وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، پھر گالیاں دیتے ہیں کہ نظام غلط ہے. سر سی ایس ایس کے دوران مسلسل موٹیویٹڈ رہنا یہ کیسے پاسبل ہے؟ اچھا یار یہ بڑا پرابلم ہے، بڑا آپ نے ریلیونٹ سوال کیا. سی ایس ایس میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ آتا ہی یہ ہے کہ موٹیویشن لیول جو ہے نا وہ بالکل لو ہونے لگے. اچھا ابھی ہم بیٹھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں نا، یہ آج اگست کے بیچ میں 13 اگست ہے. یہ وہ پیریڈ ہے 2-3 مہینوں کا جس میں سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بالکل لو ان کا مرائل ہوا پڑا ہوتا ہے. سٹارٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے، پچھلے پیپروں سے فروری میں، مارچ اپریل وہ بڑے جذبات کے ساتھ آئیں گے آپ کے پاس، اور پھر آخری 2-3 مہینوں میں بڑا وہ ہائی ایک ان کا مرال ہوتا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ پائے جا رہے ہوتے ہیں. ان مہینوں میں بالخصوص بڑا ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں. اچھا کیونکہ سفر لمبا ہے نا، ایک تھکانے والا سفر ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ سفر کٹ ہی نہیں رہا، ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ چیزیں ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں. اچھا موٹیویٹڈ رہنا کیسے ہے، اس کے 4-5 طریقے ہیں. ان میں سے کوئی ایک طریقہ یا سارے طریقے جو ہیں یہ بچوں کے اوپر اگر لگائیں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ رول ماڈلز بنائیں. جس طرح میں جب تیاری کر رہا تھا تو میری کچھ رول ماڈلز تھے. صحیح. اور موویز اویلیبل ہوتی ہیں آپ کے پاس. مطلب اگر کوئی بچہ پولیس میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ بڑی اچھی موویز ہیں جس میں پولیس والے بطور کریکٹر، بطور ہیرو نظر آتے ہیں، پاکستان کی بھی اور دوسرے ممالک کی بھی. آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، یہ موٹیویشن دیتی ہیں. اچھا اسی طریقے سے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ایک ڈرامہ چلا تھا جس کے بیچ میں ایک بچی جو ہے، نام مجھے بھول گیا، جس میں ایک بچی جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتی ہے. تو اس سے بڑے بچیوں نے اس سے موٹیویشن لی اس کو دیکھ کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں عزیز و اقارب میں اگر کوئی سی ایس پی ہے، سی ایس ایس کیا ہوا آفیسر ہے تو اس سے ملیں، اس کے آفس میں جائیں، دیکھیں وہ کیسے کام کرتا ہے. یہ آپ کو لاشعوری طور پر یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی رہے گی. 2 باتیں ہوگی. تیسری چیز جناب علی یہ ہے کہ آپ گروپ اسٹڈی کریں. اکیلے سفر مشکل لگتا ہے یار، اکیلا بندہ چل رہا ہو تھک بھی جاتا ہے، اس کو پرابلمس بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ ایک گروپ بنا لیں، لیکن گروپ بنائیں ایسے لوگوں کا جو آپ کو روک نہ لیں. جس طرح وہ ایک لطیفہ بھی سرکولیٹ ہوتا ہے نا کہ میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، پھر میں نے ایسے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا جو پڑھا کرتے تھے، اب نتیجہ یہ کہ ان کا بھی پڑھنے کو دل نہیں کرتا. تو یہ والا ماحول نہ ہو. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گروپ بنائیں جو کہ خود موٹیویٹڈ ہیں، تو وہ آپ کو بھی جو ہے وہ موٹیویٹڈ رکھیں گے. 3 طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اعلان کریں اپنے مشن کا شروع دن سے. جس دن میں نے سی ایس ایس کی طرف سفر کرنا شروع کیا علی، میں نے ساروں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں اب سی ایس ایس کرنے لگا ہوں. اچھا لوگ چھپاتے ہیں نارملی،
میں نے اس کی بالکل اپوزٹ کیا, اور اس کا فائدہ یہ کہ آپ کے اوپر ایک مورل ایک اور سوشل پریشر رکھتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے. جب آپ ہر ملنے والے کو, ہر جاننے والے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے, میں نے سی ایس ایس کرنا ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے ثابت کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت والے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, میں تمام ریلیجیس پریجوڈسز سے بالا تر ہو کے یہ بات کر رہا ہوں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, سچ بولو نماز پڑھو, سچ بولو نماز پڑھو. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے رہتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کو کیا ضرورت ہے بتانے کی لوگوں کو, تو دور سے آپ اٹھ کے آتے ہیں اور ادھر آ کے مانسیرا سے چلے ہیں, ادھر آ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھو, تو یہ بات ادھر ہی بتا دیتے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں کرتے, اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہم جتنا لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا نماز پڑھو, اتنا اندر سے خود پکے ہو رہتے ہو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ سچ میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ خود بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ میں سی ایس ایس کر رہا ہوں, تو آپ کے اوپر ایک پریشر آتا ہے, اور آپ اس کی وجہ سے موٹیویٹڈ رہتے ہیں کہ یار میں نے اب کرنا ہے, اب میری عزت اور بےزتی کا. اور ایک آخری چیز یہ ہے, پڑھانا شروع کر دیں. پڑھانا شروع کر دیں. پڑھانا سیکھنے کا بیسٹ وے ہے. آپ درس و تدریس شروع کر دیں. جو نہیں آتا نا, جو سیکھنا ہے وہ سکھانا شروع کر دیں, آپ بھی سیکھ جائیں گے. تو یہ 5 طریقے ہیں جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں, آپ کو ان رکھتے ہیں. سر سی ایس ایس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیا اسٹریٹجی اپنائیں جس سے وہ اچھے مارکس لے سکیں؟ اچھا یار, سی ایس ایس کا سفر جو ہے نارملی شروع ہو جاتا ہے مارچ سے, جب ایگزام فیبرری میں ایگزام ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں مارچ تک اگلے فروری تک سفر انجام, 1 سال کا آلموسٹ یہ پورا ہے. تو اگر آپ مجھے کہیں کہ 4-5 چیزیں جو میں ان کو ٹپس دوں, ایک تو یہ ہوگی کہ اس کا آغاز جو ہے یہ بر وقت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ کرتے جائیں گے نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ سی ایس ایس کرنے سے ہوتا ہے, پوچھنے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سی ایس ایس کے بچوں کے ساتھ یہ بہت کامن پرابلم ہے. میں آپ سے پوچھوں علی, آپ نے کڑھائی گوشت اگر پکانا سیکھنا ہے تو اس کا بیسٹ وے یہی ہے نا کہ آپ پیاز کاٹیں, دوسری چیز کاٹیں اور یوٹیوب پہ دیکھیں کہ کیسے پکاتا ہے, پریکٹس شروع کر دیں. ٹھیک ہے. بچے ایسے نہیں کرتے. بچے یوٹیوب میں ہی دیکھتے رہتے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے, کتابیں نہیں پڑھیں گے, سیکھنے کے عمل پہ نہیں آئیں گے, وہ صرف دیکھتے ہی رہیں گے کہ جی سی ایس ایس کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. مطلب یہ کرنے سے ہوتا ہے, یہ سننے سے نہیں ہوتا. تو دوسری ٹپ ان کو یہ ہے کہ بھجن کرنا شروع کر دیں. تیسرے نمبر پہ ہے کہ ہر چیز کی ایک پرائس ہے جو آپ نے پے کرنی ہے. آپ نے اگر مہران لینی ہے تو آج کے دور میں کوئی 10-12 لاکھ خرچنا پڑے گا. ایسے ہی. آپ نے اگر ہونڈا لینی ہے تو کوئی 30-40 لاکھ روپے خرچنا پڑے گا. آپ نے اگر فارچونر پہ جانا ہے تو کوئی 80-85-90 لاکھ خرچنا پڑے گا. پرائس ہے نا. ایسے ہی. اس پرائس کے بغیر فارچونر تو نہیں آتی. نہیں آتی. تو سی ایس ایس کرنے کی بھی ایک پرائس ہے, اور وہ آتی ہے ریکوائرڈ محنت کی صورت میں. ایک منیمم لیول ہے محنت کا جو کہ آپ نے کرنا ہے, اور اتنا وہ ان کو کرنا پڑے گا. اب کوئی بچہ یا بچی یہ کہے کہ میں دن کے کوئی 2 گھنٹے دیتا ہوں تو میرا سی ایس ایس ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. اس سفر کے بیچ میں آپ کو ڈیلی اگر آپ بالکل سٹارٹ سے شروع کر رہے ہیں تو میری پرسیپشن یہ ہے ایوریجلی آپ کو کوئی 6-7 گھنٹے سے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا منیمم, اور یہ آپ کا چلتے چلتے سفر جو ہے وہ اینڈ تک جاتے جاتے 10-12-13 گھنٹے تک چلا جائے گا. اچھا, فائنلی اس کے بیچ میں ایک درست رہنمائی بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو فرانس کا ایک ایڈریس دوں اور کہیں کہ جی یہ فرانس میں اس ایڈریس پہ چلے جائیں, اگر آپ کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے گوگل کی صورت میں یا کسی دوست کی صورت میں, تو آپ ڈھونڈتے رہیں, پہنچ جائیں گے لیکن ہوں گے اچھے خاصے خوار ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. یہ سفر بھی ایسے ہی ہے بھیا. اس کے بیچ میں آپ کو ایک رہنما اگر مل گیا, اچھا وہ رہنما کا نیور مینس کہ کوئی اکیڈمی ہو, کوئی پیڈ کوئی ٹیچر ہونا ضروری یہ نہیں ہے. وہ کسی بھائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کسی بہن کی صورت میں بھی, کسی دوست کی صورت میں بھی, کسی اچھے مینٹور کی صورت میں بھی, جو آپ کی رہنمائی کرنا شروع کر دے. لیکن ایک مسلسل ایک رہنمائی کا عمل ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے. اور پھر اس کے بعد میں والدین کی دعائیں. مطلب یہ انتہائی ایک ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہونا بہت. تو یہ ٹپس ہیں میری. سر, قاسم علی شاہ صاحب کے ویڈیو لیکچرز بھی ہیں, آپ نے سنے ہوئے ہیں, ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے, ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قاسم علی شاہ صاحب استادوں کی طرح جی ہمارے لیے. ایج فیلو ہیں ویسے تو ہمارے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رول وہ پلے کر رہے ہیں اس معاشرے میں, جی سر, یار وہ رول
شاید ہر بندہ پلے کر نہیں سکتا. اچھا میں سمجھتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب بھی یہ رول پلے نہیں کر سکتے تھے خود سے. یہ اللہ پاک نے ان کو چنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے بندے چن لیے جاتے ہیں. میری ان کے لیے فیلنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے یہ چنا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ تو جب کسی کو تخلیق کرتے ہیں تو ایک ڈیزائن کے مطابق ہے نا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس حالات سے گزارا, جس فیزے سے زندگی کے آئے, تو اللہ پاک نے ان کو سٹریم لائن ہی اس طرح کیا کہ یہ اس مقصد تک لانا اس مقصد تک تھا کہ وہ یہاں پہ آئیں. اب دیکھیے ان کا یہ جو معاشرہ ہے پاکستان, اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے بیچ میں اگر ہم نے امپروومنٹ لے کے آنی ہے, بہتری لے کر آنی ہے, تو علی اس کا ایک واحد ذریعہ اگر ایک کوئی کہے ایک ٹپ مجھے دے دیں, تو وہ ایک ٹپ یہ ہے کہ اس ملک کے جو معمار ہیں مستقبل کے, یوتھ, بچے بچیاں, وہ لوگ جنہوں نے یہ ملک چلانا ہے, ان کے اندر کریکٹر انجیکٹ کر دیا جائے. ہم پیچھے بھی اسی وجہ سے, بدقسمتی سے ہمارا نظام تعلیم یہی کرنے میں ناکام رہ گیا. نظام تعلیم کے کسی بھی ملک میں دو کام ہوتے ہیں, تعلیم دینا اور کریکٹر کو بلڈ اپ کرنا. تعلیم کے اوپر جیسا فوکس رہا میں اس کی بات نہیں کرتا, کریکٹر والا ایلیمنٹ ٹوٹلی نکل گیا. ہمارے تعلیمی اداروں نے جھوٹ بولنا سکھانا شروع کر دیا, ہمارے تعلیمی اداروں نے ڈسپلن ٹوٹلی غائب کر دیا. ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کیسے کرنی ہے, چکر کیسے دینا ہے, چیٹ کیسے کرنا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں, جھگڑے کیسے کرنے ہیں, تعلیمی اداروں سے تو سیکھتا ہے بچہ. تو وہ کام اب اکیلے قاسم علی شاہ صاحب اور ان کے ادارے کر رہے ہیں, جو شاید تمام تعلیمی اداروں کو مل کے کرنا چاہیے. ٹو بلڈ اپ دی کریکٹر, انجیکٹ کر رہے ہیں 1 2 3 موریلٹی, اخلاقیات, ڈسپلن, نظم و ضبط, سیلف کانفیڈنس, اعتماد, کمیونیکیشن سکلز. یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں اس ملک کے لیے. قوم بن جائے, تمام چیزیں خود بخود بن جاتی ہیں. ادارے کون چلاتا ہے؟ افراد چلاتے ہیں نا جی. افراد اگر درست ہو جائیں گے, ادارے بھی درست ہو جائیں گے. ادارے درست ہو جائیں گے, نظام درست ہو جائے گا. نظام درست ہو جائے گا تو پورا ملک درست ہو جائے گا. تو گویا کہ جو پراپر ایک انجیکشن ہے چیزوں کو درست کرنے کا, وہ قاسم علی شاہ صاحب دے رہے ہیں. اور میری نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو ایک تو ہمت دیں کہ وہ کنٹینیو کریں اس طرح, پھر دوسرا ان کی اس کاوش کو پھل لگائیں. ہر درخت کو پھل نہیں لگتا, اس کو پھل لگ بھی رہا ہے اور اس کے پھل میں مزید اضافہ ہو, اور آخرت میں اس کو قبول کرو. میری یہ دعا ہے. بہت بہت شکریہ عاصم رضا صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے بہت انفارمیٹیو گفتگو کی ہمارے ساتھ. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ CSS کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو متس ان کے مائنڈ میں ہیں وہ آج کلیئر ہوئے ہوں گے, اور اس انٹرویو سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.